حد تک عزت کیا ہے، سول حد تک عزت اور کرمنل حد تک عزت بحیثیت قانون کے طالب علم کے. حد تک عزت آرڈیننس 2002 کے تحت حد تک عزت کرنے والے کو ایک لیگل نوٹس بھیجے جاتے ہیں اور لیگل نوٹس کے 30 دن کے اندر جواب دینا ادر سائڈ کو، اپوننٹ کو لازمی ہوتا ہے. حد تک عزت کے دعوے دار کی جانب سے بھیجے گئے نوٹس کا جواب موصول نہ ہونے کی صورت میں دیوانی نوعیت کے یعنی سول نوعیت کا مقدمہ قائم کیا جا سکتا ہے سول کورٹ میں، جس میں دعوے دار یعنی کمپلیننٹ یعنی مدعی کے لیے یہ بتانا نہایت ہی ضروری ہے کہ اس کی حد تک عزت کب اور کیسے ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے اس کو اصل نقصان پہنچا ہے کہ وہ معاشرے کا اتنے بڑے عہدے کا مالک ہے، وہ معاشرے میں بیوروکریٹس ہے، ٹیکنوکریٹس ہے، وہ وکیل ہے، جج ہے، منسٹرس ہے، کسی سرکاری آفیسرس ہے یا کوئی تاجر ہے، بزنس مین ہے. اس قسم کے لوگ حد تک عزت کا کیس داخل کر سکتے ہیں سول کورٹ میں. الیکٹرانک پلیٹ فارم اور سوشل میڈیا آنے کے بعد یہ مسائل یعنی حد تک عزت جیسے مسائل اب بہت تیزی سے پورے دنیا میں جنم لینے لگے ہیں. پاکستان کا الگ قانون ہے، ہندوستان کا الگ حد تک عزت کا ڈیفیمیشن کا قانون ہے اور امریکہ کا الگ قانون ہے. ہر ملک کے اپنے اپنے قوانین ہیں، مگر بنیادی طور پر ایک بات ضرور سب جگہ ایک ہے، یکسانیت پائی جاتی ہے کہ حد عزت خراب ہوئی ہے. کس طرح وہ ثابت کرے گا کمپلیننٹ، وہ ثابت کرے گا، مدعی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ثابت کرے، ویڈیو پروڈیوس کرے عدالت کو، آڈیو پروڈیوس کرے عدالت کو، تحریری طور پر جو ڈیفیم ہوا ہے وہ شخص، وہ تحریری پیپر یا واٹس ایپ یا سوشل میڈیا کا جو بھی کچھ ہے اس کے پاس ایویڈنس کی صورت میں وہ عدالت کو پیش کرے گا. تب جا کر آپ اپنا حق حد تک عزت بحال کروا سکتے ہیں. اگر جھوٹ بولا حد تک عزت انڈر سیکشن 499 ڈیفیمیشن ایکٹ کے تحت حد تک عزت کو کرمنل ایکٹ فوجداری قانون کی حیثیت حاصل ہے، مگر یہ بنیادی طور پر یہ قانون بنیادی طور پر انگریز سرکار کی بنائی ہوئی تھی. نو آبادیاتی دور کی سوچ کی عکاسی کرتی ہے اور یہ حد تک عزت کا سیکشن 499 جہاں عوام کو قابو کرنے کے لیے بہت سے قوانین انگریز سرکار نے بنائے تھے. مغربی ممالک میں حد تک عزت کا قانون صرف ایک دیوانی یعنی سول قانون کی حیثیت سے موجود ہے، جبکہ ہمارے ملکوں میں 2016 میں متعارف ہونے والا پیکا ایکٹ کے تحت آزادی اظہار رائے یعنی آرٹیکل 1 سے لے کر کے 19 تک کے آپ کو حقوق حاصل نہیں ہے. پیکا ایکٹ آزادی اظہار رائے پر قدغن لگانے کے مترادف ہے، قدغن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس پر میں یہ کہتا ہوں کہ
صرف دیوانی نوعیت کے مقدمات بنے، اس لیے یہ دیوانی اور فوجداری قانون میں موجود ہے، اور یہ اس کی ثواب دید انہیرنٹ پاور ہے، اس کو اپنا اس بات کا اختیار حاصل ہے جس کی حد تک عزت ہوئی ہے۔ حد تک عزت یقیناً کوئی بھی شخص کسی کے خلاف حد تک عزت کا کیس داخل کر سکتا ہے، مگر یاد رکھیں آپ اگر کسی کے خلاف حد تک عزت کا کیس دائر کر رہے ہیں، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، آپ کو تمام لیگل ڈاکومنٹس پروڈیوس کرنے پڑیں گے، اور اگر آپ نے کسی کے خلاف کیس اسٹیبلش کر دیا اور ثابت نہ کر سکے تو مخالف فریق جو ہے، اوپوننٹ جو ہے، ادر سائڈ کا جو ڈیفینڈر ہے، وہ آپ کے خلاف الٹا کیس داخل کر سکتا ہے اور آپ شکنجے میں آ سکتے ہیں۔ اس کی سزا کم سے کم 2 سال ہے، جرمانہ بھی ہے اور معافی بھی مانگنا پڑے گا، اور آپ کے آئی ڈی میں آپ کا ریکارڈ بھی خراب ہو جائے گا ایٹ لیسٹ 5 ایئر کے لیے۔ کم سے کم یہ بات میں کر رہا ہوں، لیکن جو حد تک عزت کا کیس یا سو فائل کر رہا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنا اسٹیٹس نامہ بھی ساتھ ساتھ عدالت کے روبرو پیش کرے، جمع کروائے، سبمٹ کرے، تب جا کر عدالت ادر پارٹی کے خلاف کارروائی کرے گی، بصورت دیگر کیس ڈسمس، اور پھر ڈیفیمیشن کا کیس ادر نیو اسٹیبلش ہو سکتا ہے۔ اسی لیے بہت ہوشیاری کے ساتھ آپ اگر کسی کے خلاف کوئی کارروائی کرنے جا رہے ہیں تو اگر کارروائی ثابت نہ کر سکے تو مشکل مصیبت آ سکتی ہے۔ اپنا آئینی قانونی حقوق کا خیال رکھیے۔ ایڈوکیٹ اسلم پرویز کو نیک امیدوں کے ساتھ اجازت دیجیے کہ جہاں رہیں عزت کے ساتھ رہیں، عزت دو اور عزت لو، رسپیکٹ ڈو رسپیکٹ گیٹ رسپیکٹ، چونکہ عزت دینے سے عزت ملتی ہے، عزت کرنے سے عزت ملتی ہے۔